الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذی اصطفی اما بعد۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایسی دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دینی مجلس میں بیٹھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ اللہ سب سے بڑی طاقت والے ہیں، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے اللہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کلام اللہ شریف میں ایک ایسی آیت ہے، ہمارے دشمنوں کے دشمن نے بھی اس آیت کو پاورفل کہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، ابو ہریرہ، یہ گودام ہے اور اس گودام کے اندر سامان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس گودام کی آپ کو نگرانی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، میں اس کی نگرانی کروں گا، چوکیداری کروں گا، آپ آرام کیجیے۔ پہلے جو گودام ہوا کرتے تھے اس کو سیٹر نہیں ہوتا تھا، دروازے نہیں ہوتے تھے، کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی، ہمارے جیسے گودام نہیں تھے پہلے۔ ہمارے گوداموں کو تو دروازے ہے، سیٹر ہے، کھڑکیاں ہے۔ تو اس گودام کو ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی گیٹ تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے تو نگرانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہماری جیسی نگرانی، ہماری جیسی چوکیداری نہیں کر رہے۔ ہم ہوتے تو ہم تو موبائل دیکھتے، گیم کھیلتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ انہوں جو ہے تو اسی گیٹ کے اوپر بیٹھے، اسی راستے پر بیٹھے جو اس گودام کے لیے ایک راستہ تھا، وہاں بیٹھ کر کلام اللہ کا کلام پڑھنے لگے، نفل نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے محسوس کیا کہ اندر کوئی ہے جو چوری کر رہا ہے، غلہ چرا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی ہے، چراغ لیا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے چوری کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور کھینچا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے۔ آپ کیا ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے جانتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوری کرو۔ کہا، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، تھوڑا لوں گا، کیا جائے گا آپ کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لے لو، اور کل سے چوری نہیں کرنا، آئندہ چوری نہیں کرنا، کرنے کی نہیں چوری۔ کہا، نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، رات کیسی گزری رات؟ کہا کہ الحمدللہ بہت اچھے سے۔ کہا، اس چور کا کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، بڑا مسئلہ ہے یار، اللہ کے نبی کو معلوم بھی ہو گیا، پتہ بھی چلا۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، بیوی بچے بھوکے تھے، تھوڑا دے دیا۔ کہا، اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کو نگرانی کرنی ہے اور چوکیداری کرنے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کرے، میں اس کی چوکیداری کروں گا، نگرانی کروں گا، اور اس کو میں نے اچھے سے سمجھا دیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے تو اسی گیٹ پہ بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنے لگے، نفل نماز پڑھنے لگے اور چوکیداری کرنے لگے۔ دیکھا کہ اندر سے کچھ محسوس ہو رہا ہے، کوئی ہے اندر، چوری کر رہا ہے۔ وہی چراغ لیا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہی بوڑھا۔
तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको पकड़ा और खींचा और कहा, बूढ़े हो, इतने बूढ़े होकर चोरी करते हो, कम वक्त बेवकूफ। तो उस बूढ़े मियां ने कहा, सोचो ना, मैं कितना बूढ़ा हूं और कितना लाचार हूं, कितना गरीब हूं। अब इस पे आप समझो कि मैं कितना मोहताज हूं। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको कहा कि चोरी करने की नहीं, मैंने तुझे समझाया था, अगर तू चोरी करेगा तो मैं तुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करूंगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत बताना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, क्या नहीं बताना, जब जब सुबह होती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछते हैं कि रात कैसी गुजरी और उस चोर का क्या हो गया, तुम कहते हो कि अल्लाह के रसूल को नहीं बताना। तो मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको कहा कि आइंदा अगर चोरी करेगा तो मैं तुझे रस्सियों से बांधूंगा और मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करूंगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं आइंदा आऊंगा नहीं, चोरी नहीं करूंगा। तो उसको छोड़ दिया। सुबह होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा रात कैसी हुई? कहा कि अच्छी सी। कहा उस चोर का क्या हो गया? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ा था, गरीब था, मोहताज था, दे दिया। तो कहा अच्छा ठीक है अबू हुरैरा, एक बात याद रखो, कल ये गोदाम, सब के सब गोदाम जो है, तो जितना भी अंदर सामान है वो सब के सब कल बेचा जाएगा और कल पूरा गोदाम खाली हो जाएगा। हाँ, आज आखिरी दिन है, अच्छी सी निगरानी करना, क्योंकि कल ये सामान सब के सब दूसरों को दिया जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिक्र ना करें, मैं अच्छी सी निगरानी करूंगा। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है तो उसी गेट पर बैठकर कलामुल्लाह शरीफ पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे और नफल नमाजें पढ़ने लगे। देखा कि कुछ महसूस हुआ कि अंदर कोई है जो कि गल्ला ले रहा है, चोरी कर रहा है। दरवाजा खोला गया, देखा कि वही बूढ़ा और चोरी कर रहा है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको खींचा और उसको उठाया और उसको उठा के पटक दिया। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मैंने तुझे कहा था कि चोरी ना करना, अगर तू चोरी करेगा तो मैं तुझे रस्सियों से बांधूंगा, बेड़ियों से बांधूंगा और मुस्तफा की अदालत में पेश करूंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अब तुझे रस्सियों से बांधूंगा, बेड़ियों से बांधूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको रस्सियों से बांधा, बेड़ियों से बांधा और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में लेकर जाने लगे। तो उस बूढ़े मियां ने कहा कि अबू हुरैरा, मुझे अल्लाह के नबी की अदालत में मत लेके जाओ, मैं तुम्हें एक इल्मी बात बताऊंगा, कुरान और हदीस की रोशनी में एक बात बताऊंगा। आपको पता है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इल्मी बात को सुनने के लिए जान दे सकते हैं। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से जो हदीस रिवायत है, कितनी रिवायत है? 5374। दूसरे सहाबाओं से 200 है, 300 है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा हदीस रिवायत है। बहरहाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बताओ क्या है आपकी वो इल्मी बात जो आप बताने वाले हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो शैतान उस बूढ़े ने कहा कि देखो मैं बताता हूं, लेकिन मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। कहा तो पहले तुम इल्मी बात बताओ, पहले जो आप बताने वाले थे कुरान हदीस की रोशनी में। कहा कि सुनो अबू हुरैरा, कयामत तक आने वाले इंसान जो बात मैं बताने वाला हूं अगर वो करेंगे, कहा कि जब भी रात में बिस्तर पर आए और बिस्तर पर आने से पहले या बिस्तर पर आने के बाद जो शख्स एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लेगा, फरिश्ते उसके पास से नहीं हटेंगे और शैतान उसके पास नहीं आएगा, करीब भी नहीं आएगा। और कहा अबू हुरैरा, जो शख्स घर में दाखिल होने के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, रात में हो या दिन में हो, अल्लाह ताला उसकी इज्जत की, आबरू की, उसकी जान की, माल की, उसके रिश्तेदारों की, उस मोहल्ले की अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये फजीलत सुनी तो उसको छोड़ दिया।
صبح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ تشریف لائے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ رات کیسی گزری؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھے سے. کہا اس چور کا کیا ہو گیا؟ کہا اس کو چھوڑ دیا. ارے تم تو رسی لے کر گئے تھے, تم تو بیڑیاں لے کر گئے تھے. کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے ایک علمی بات بتائی, قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بات بتائی, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. کہا اس نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کوئی بھی شخص رات میں بستر پر آئے اور آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے تو حفاظت کریں گے, فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اور جو بھی کوئی آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی, آبرو کی, جان کی, مال کی, تمام چیزوں کی اللہ حفاظت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا صدقتا, اس نے جو بھی کہا سچ کہا, لیکن وہ جو بولنے والا تھا وہ جھوٹا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں صبح کو آتا آپ پوچھتے ہیں رات کیسی گزری, تو آپ جب پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اچھی سے گزری, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس چور کا کیا ہو گیا, میں یہ نہیں سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ جس نے بتایا وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا, وہ جنات تھا, اس نے آپ کو یہ بتایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, اس لیے کہتے نا 12 مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے. دنیا کی بہت جگہ ہے, بہت ساری جگہ ہے, تو سب جگہوں میں سے بہتر جگہ مدینہ اور مکہ کی ہے. پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے. اسی طرح قرآن کی 6666 آیتوں میں سب سے آیت جو سب سے افضل ہے جو ہے تو وہ ہے آیت الکرسی ہے. یہ سارے آیتوں کی سردار ہے, اس لیے ہم آیت الکرسی کو یاد کریں, اپنے بچوں کو یاد کرائیں. ہمارے بچے بچیاں ہمارے رشتہ داروں کو یاد کرائیں اور آیت الکرسی پڑھنے کا ضرور اہتمام کرے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.